ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ دیکھنے کو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا چکن باربیکیو۔ یہ میں نے آفس سے چھٹی ہوتے وقت منگوایا تھا اور کھایا تھا۔ پھر نیچے جب میں گئی تو یقین مانے بارش ہوئی تھی اور بہت خوبصورت موسم تھا۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آپ نے بارش کو انجوائے کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ کل موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا، ہر طرف گرینری اور دوسرا یہ ہے کہ بارش ہو جائے اور جب درخت وغیرہ جو ہے ان پہ پانی گر جاتا ہے تو ماحول بہت مزے کا لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں نیچے مارکیٹ میں گئی میں نے دیکھا اتنی زیادہ عوام نیچے آئی ہوئی تھی اور موسم اتنا خوشگوار تھا۔ گرمی میں جب پھر سے سردی آ گئی تو یہ ہے کہ سارے لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ میں بھی کچھ ٹائم کھڑی رہی اسد کے ساتھ یہاں پہ، ٹائم وغیرہ تو کافی ہو گیا تھا 3 سے اوپر۔ پھر گھر پہنچی تو گھر میں میں نے آج سحری بنانی تھی اور راستے میں ہم نے جو ہے وہ گوشت وغیرہ لے لیا تھا۔ جلدی اتنی تھی کہ ہم نے گوشت وغیرہ کو صحیح طریقے سے کٹوایا ہی نہیں، پورا جتنا بھی تھا وہ مطلب کہ اس کو ہم نے بولا کہ پورا دے دیں آپ، ہم گھر پہ جا کے کاٹ لیں گے۔ گھر پہ جب میں پہنچی تو میرا کام بہت زیادہ تھا کیونکہ گھر میں کوئی کام نہیں کیا ہوا تھا۔ امی ہوتی ہیں تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، امی کافی زیادہ ہیلپ کر دیتی ہیں۔ پھر سب سے پہلے تو گھر پہنچتے ساتھ میں نے آٹا گوندنا تھا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا اور افطاری کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا جب ہم گھر پہنچتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جیسے ہی گھر پہنچی میں نے آٹا وغیرہ جو تھا وہ گوندنا تھا، تو یہ ہے کہ ٹائم بھی پیچھے جو تھا وہ کافی کم رہ گیا تھا۔ آج کی جو سحری تھی وہ میں نے خود بنانی تھی اور باقی کے کام بھی میرے پینڈنگ تھے کیونکہ میں نے گوشت وغیرہ بھی بنانا تھا، سالن، اور یہ آٹا بھی گوندنا تھا، اوپر سے پراٹھے، چائے۔ یہ ایک دم جب کام سر پہ آ جائے تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں جیسے ہی گھر پہنچی میری یہی کوشش تھی کہ بس کام کو جو ہے وہ میں سٹارٹ کر لوں تاکہ جلدی جلدی جو میرا کام ہے وہ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے روزے جو رمضان کے گزرے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں، اور یقیناً کل انشاءاللہ تعالی اسلام آباد اور پاکستان میں اور دیگر علاقوں میں عید ہوگی، اور یہ ہے کہ عید کی خوشی تو بہت زیادہ ہے لیکن ہماری جو عید ہوگی وہ آفس میں گزرے گی۔ یہ ہے کہ ہر دفعہ عید جو ہے ہماری گاؤں وغیرہ میں گزرتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم نے سوچا کہ چلو جو ہماری عید ہے وہ ہم آفس میں ہی گزاریں گے۔ یہ اسد میں ساتھ ہی ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی گھر پہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ آفس میں ساتھ ہی ٹائم وغیرہ جو ہے وہ گزار لیں گے۔ یہاں پہ میرا آٹا وغیرہ جو تھا وہ بالکل گننے والا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سالن رکھنا تھا کیونکہ جو گوشت وغیرہ تھا وہ میں نے کاٹ دیا تھا۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے عید کہاں پہ اس دفعہ کرنی ہے، گھر میں کرنی ہے، آفس میں کرنی ہے، گاؤں میں کرنی ہے یا سادہ طریقے سے کرنی ہے۔ یہ مجھے جس طریقے سے بھی آپ نے عید گزارنی ہے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے عید کس طریقے سے گزارنی ہے۔ باقی جو ہمارے بہن بھائی ملک میں نہیں ہیں، باہر عید کریں گے، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور یہ ہے کہ جب اپنا فیملی ممبر ساتھ نہیں ہوتا تو ان موقعوں پہ ان کی بہت یاد آتی ہے۔ تو بس جو میرے بہن بھائی پردیس میں ہیں اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کے والدین کو سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو اور ان کی فیملی کو اللہ پاک جو ہے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل گزارا نہیں ہوتا ان کے بغیر، اور یاد بھی کافی آتی ہے کیونکہ اتنے ٹائم سے وہ دور گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری خاطر وہ باہر گئے ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ تو ان کو فیل ہوتا ہوگا کیونکہ وہ پردیس میں جو ہے جا کے عید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سب ہوتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی سب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس تو صرف ان کے کولیگس ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیا کریں جب ایسا کوئی موقع ہو تو ان سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کیا کریں، ہنسی خوشی ان کے ساتھ ٹائم گزاریں تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہماری فیملی چلو ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن کنیکٹڈ ہے، ہمارے ساتھ دلوں میں ہے۔ دن کی روٹین میں صبح سے شام تک بس کام ہی ہوتا ہے، اور میری جو لائف ہے اتنی زیادہ بزی گزر رہی ہے، اتنی زیادہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ صبح اٹھتے ساتھ پہلے کام وغیرہ کرنے ہوتے ہیں، پھر گھر کے کام وغیرہ کر کے آفس جانا ہوتا ہے، آفس سے کام وغیرہ کر کے گھر واپس آنا ہوتا ہے، پھر کام کرنا ہوتا ہے۔ بس یہی ہے کہ ہماری صرف نیند ہی پوری ہو رہی ہے، باقی تو ہمارا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بزی گزر رہا ہے، لائف بزی گزر رہی ہے۔ کام بزی ہی گزرتا ہے لیکن جو ہے لائف بہت بزی گزر رہی ہے۔ میری باتوں کو آپ سیریسلی نہ لیا کریں، یہ میں کافی باتیں ایسی کر جاتی ہوں جن کی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی، تو درگزر کیا کریں۔ درگزر کرنے سے انسان کی لائف جو ہے نا بہت ایزی گزرتی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی بس اپنی زندگی ہنسی خوشی سے گزاریں۔ اگین آپ کو کہوں گی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں، بس جو 2 دن کی زندگی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں آپ۔
یہ ہے آٹا گوندنے کے بعد میرے برتن رہتے تھے، ان سب برتنوں کو میں نے واش کیا کیونکہ انہی میں کھانا بنانا ہوتا ہے. یہ میرے رہ گئے تھے، میں نے کہا چلو آٹا گوندنے کے بعد جب میں برتن شروع کروں گی تو اس کے بعد کھانا سٹارٹ کر لوں گی. ٹائم بھی کافی ہو گیا تھا، بس برتن وغیرہ جو تھے وہ میں نے واش کرنا سٹارٹ کیے اور کچھ ہی ٹائم میں نے برتن وغیرہ واش کر لیے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ چاند رات کو آپ نے کہاں جانا ہے؟ ہماری تو چاند رات جو ہوگی وہ آفس میں گزرے گی. یقیناً آپ لوگ تو ہنسی خوشی سے اپنی چاند رات وغیرہ جو ہے وہ گزاریں گے، سب میں مل بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے. یہ ہے کہ ہماری جو چاند رات ہوگی وہ تو آفس میں ہی ہوگی، اور جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور شیئر کروں گی. باقی کھانے میں کل آپ کیا بنائیں گے مجھے ضرور بتائیے گا. عید کے دن جو ہے اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ان کا نمو بدل کوئی دنیا کی چیز نہیں کر سکتی. تو یہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں. ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کب چلے جائیں، پھر انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، پھر صرف یادیں رہ جاتی ہیں. یقین مانے جب ہم سب سے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں سب سے زیادہ عید کا انتظار ہوتا تھا کہ عید کب آئے گی. عید کے کپڑے لینا، جوتے لینا، مہندی لینا، چوڑیاں لینا، اور خاص کر یہ میری تو روٹین ہوتی تھی کہ میں مہندی لے کے تو اپنی رشتہ داروں کے گھر چلی جاتی تھی اور ان سے مہندی لگواتی تھی کہ مجھے مہندی لگائیں. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بہت زیادہ بدل جاتا ہے. باقی جب عید کا دن ہوتا تھا میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہاں مجھے عیدی چاہیے. سب سے جو بھی میرے گھر مہمان آتا تھا میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ یہ مجھے عیدی دے کے جائے. نئے کپڑوں کی خوشی اتنی ہوتی تھی کہ ہائے عید آ جائے بس اس دن میں تو عید کے کپڑے پہنوں گی. لیکن دیکھنا انسان کی زندگی جو ہے، انسان کی زندگی میں کتنی چینجنگ لے آتی ہے. پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہماری کیا سوچیں ہوتی ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں سر پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، زندگی جو ہے ایک طریقے سے بہت بدل جاتی ہے. ہر کام آپ کا بڑے طریقے سے ہونے لگ جاتا ہے. بچوں والی جو زندگی ہوتی ہے یقین مانیں وہ بچے تو آپ کو پتہ ہے پھول ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہے بہت زیادہ اچھی گزرتی ہے. پر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی زندگی جو پھول بنے ہوتے ہیں وہ کانٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹینشنیں، پریشانیاں، انسان کی زندگی میں بہت چیزیں ایسی آ جاتی ہیں. میرا جو میں آپ سے ڈسکشن کرتی ہوں اپنے ولاگس میں کسی کا اگر دل دکھتا ہو میری چیز سے تو میں بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں، کیونکہ میری ایسا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں. پہلے کی عید میں اور اب کی عید میں یقین مانے اتنا فرق آ گیا ہے. لوگ بزی ہو گئے ہیں لیکن یادیں وہی ہیں. یہ ہے کہ عید کے دنوں میں خدا دارا آپ جو ہے اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالیں اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے گوشت وغیرہ جو تھا وہ سارا میں نے کٹ کر لیا تھا کیونکہ میں نے بنانا بھی تھا اور ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا تھا. آٹا وغیرہ بھی میں نے گوندھ لیا تھا، برتن واش کر دیے تھے، بس ساری بنانا میری رہتی تھی. یہاں پہ گوشت وغیرہ تو بالکل میں نے جو ہے وہ کٹ کر لیا تھا. بس اب میرا جو ہے گوشت دھونا باقی تھا، کیونکہ جب ہم مارکیٹ سے گوشت وغیرہ لے کے آتے ہیں تو وہ پورا دن جو ہے شاپ میں اس کو لٹکا کے رکھتے ہیں تو 100 طرح کی چیزیں اس کے اوپر آ کے بیٹھتی ہیں، مکھیاں، گند وغیرہ ہوتا ہے. تو جب بھی گوشت لائیں اس کو بہت اچھے طریقے سے دھوئیں، کیونکہ اس کے اندر جب وہ پیسز بنا رہے ہوتے ہیں جس لکڑی اور وہ جس کے اوپر کاٹتے ہیں اس کے اوپر جو لکڑی کا رکھا ہوا ہوتا ہے، مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، لیکن اس کے اوپر جب کاٹتے ہیں تو لکڑی کا جتنا بھی ذرے ہوتے ہیں وہ گوشت کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ جب آپ کھاتے ہیں اگر کوئی ذرہ رہ جائے تو وہ آپ کے لیے بہت بیماری کا سبب بن سکتا ہے. تو کوشش یہی کیا کریں کہ گوشت جب لے کے آئیں تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے دھوئیں کہ اس میں جو ہے گند وغیرہ بالکل بھی نہ رہے. یہاں پہ میں نے بالکل گوشت بہت اچھے طریقے سے دھو لیا تھا اور اس کو میں نے کوکر میں ڈال دیا تھا اور اب میں نے جو ہے وہ سالن بنانا تھا. پہلے جو ہے وہ میں گوشت وغیرہ بناتی تھی سب چیزیں اکٹھی ڈال کے، لیکن اب سے میں نے یہی سوچا کہ اس سے زیادہ جو ٹیسٹ ہے وہ مسالہ بنا کے تو گوشت بنانے میں آتا ہے. تو یہ ہے یہاں پہ آدھا جو گوشت تھا وہ تو میں نے بنانے کے لیے کوکر میں رکھ دیا تھا، اور جو میں نے بچایا ہے یہ میں نے کہا ہے کہ چلو زیادہ گوشت بن جائے گا تو یہ میں نے ایکسٹرا فریز کر دیا تھا کہ اگلی دفعہ کام آ جائے گا. کیونکہ ہم 2 بندے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ گوشت ہم نے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر بس آگ وغیرہ میں نے جلائی. یہ چائے میں نے رکھی کیونکہ جو ہے ابھی میں نے چائے وغیرہ بنانی تھی. یہ پتیلی کو دیکھ کے آپ کمنٹ نہ کیجیے گا، اس میں امی نے چائے بنائی تھی اور وہ بھول گئی تھی چولہا بند کرنا. تو وہ جب واپس آئی ہیں تو یقین مانے آگ جو ہے اتنی تیز ہوئی تھی اور جو اندر سے پتیلی ہے وہ تو کالی ہو گئی تھی. اس کو ہم نے رگڑ کے دھویا لیکن اس کا بالکل بھی مطلب کہ نہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور یہاں پہ جو ہے میں نے چائے وغیرہ بنانے کے لیے رکھ دی تھی اور پتی وغیرہ میں ڈال رہی تھی. ساتھ ساتھ جو ہے میرا کافی زیادہ جو کام تھا وہ ہو گیا تھا. بس
اب جو تھی وہ اسد کے لیے ساری بنانی رہتی تھی. یہاں پہ چائے تو میں نے رکھ دی تھی. اس کے بعد جو تھا میں نے پراٹھے وغیرہ بنانے تھے. اب میں نے جو سالن بنانا تھا اس کے لیے میں نے پیاز وغیرہ جو تھے وہ کٹ کرنے تھے. 2 پیاز لیے میں نے. ان کو کٹ کرنے کے لیے میں نے چھری لی اور اس کے ساتھ کٹ کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ اب یہاں پہ میرا جو ٹائم تھا وہ اور زیادہ قریب تھا. اکیلا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر اسی وجہ سے میں نے جو ہے کام سٹارٹ کرنا بہت جلدی سٹارٹ کر دیا تھا. باقی عید جو ہے نا صرف خوشی کا نام نہیں ہے بلکہ اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا نام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ایک یادگار بن جاتا ہے. ادروائز آپ ویسے کسی بھی دن ان کے پاس بیٹھیں گے لیکن وہ چیز الگ ہوگی، لیکن اگر عید کے دن ان کو آپ ٹائم دیں گے تو وہ ایک یادگار بن جاتی ہے. کوشش کیا کریں عید کا جو ٹائم ہو وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارا کریں. سو کے نہ گزارا کریں، سوتے تو آپ جو ہے پورا سال ہی رہتے ہیں، تو یہ ایک دن جو ہوتا ہے یہ پلیز آپ اپنی فیملی کو دیا کریں. یہاں پہ اس کے بعد جو ہے میری چائے وغیرہ جو تھی وہ بالکل ریڈی ہو گئی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابلے مار رہی ہے. یہاں پہ پیاز وغیرہ جو تھے وہ میں نے ریڈی کر دیے تھے. یہاں پہ میں نے پیاز کو کوکر میں ڈال دیا تھا. ٹماٹر وغیرہ میں نے کٹ کر دیے تھے. گوشت میرا دھل گیا تھا اور بس اب جو ہے وہ اس کے بعد میں نے سالن بنانا سٹارٹ کرنا تھا. اور یہ ہے کہ بس کچھ ہی ٹائم میں میرا سالن وغیرہ جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا. یہاں پہ میرے پیاز وغیرہ جو تھے وہ براؤن ہونے کے لیے رکھے ہوئے تھے. ساتھ ہی پراٹھا وغیرہ جو تھا وہ میں نے بنانے کے لیے رکھ دیا تھا. یقین مانے ولاگنگ کے ساتھ ساتھ کام کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہاں پہ بس سالن وغیرہ جو تھا تقریباً میں نے بھون لیا تھا. بس اس کو پانی لگا کے میں نے پریشر پہ لگانا تھا. پریشر کے بعد یہ تھوڑا سا میں نے اس کو پھر بھوننے کے لیے رکھا ہے. اس کی جو ہے وہ لک ایسی تھی. باقی یہ ہے کہ اس میں پانی وغیرہ تھوڑا سا میں ڈالوں گی اور اس کے بعد جو تھا میں نے سالن کو اتار لینا تھا. بہت مزے کا بنے گا. آپ بھی کوشش کیا کریں سب چیزیں اکٹھی نہ ڈالا کریں. یہ ہے کہ پہلے گوشت کو اچھے طریقے سے مسالے کے اندر بھون لیا کریں. اس کے بعد تھوڑا سا پانی لگا کے اس کو کوکر میں رکھ دیا کریں تو پھر سالن جو ہے آپ کا بہت اچھا بنے گا. اس کے بعد میں فری ہو گئی. میں نے آفس کی تیاری کرنی تھی. میرے پاس ٹائم کافی کم رہتا تھا. بس بیٹھی تھی تھوڑی سی اپنی ویڈیوز وغیرہ جو تھی وہ بنا لی ٹک ٹاک کے لیے. یہاں میں چھت پہ گئی. یقین مانے چھت سے اتنا خوبصورت ویو لگ رہا تھا. وہ سامنے دیکھے پہاڑ وغیرہ جو ہیں بالکل کلیئر طریقے سے نظر آ رہے تھے اور ایسے لگ رہا تھا پورا جو ہے شہر دھل گیا ہے. بھائی یہ مٹھو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو بھی بس میں نے آج پنجرا وغیرہ جو ہے وہ صاف کیا ہے اور بس بھائی دیکھ رہی تھی کہ بارش تو نہیں ہے لیکن ہلکی ہلکی جو تھی وہ بارش بھی لگی ہوئی تھی. اللہ کرے عید کے دن کل بارش نہ ہو. اگر بارش ہوئی تو بچے بیچارے کھیلیں گے کودیں گے وہ نہیں کر سکیں گے. باقی اس کے علاوہ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. شکریہ.